السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستو، کوئی بھی شخص جو 9 to 5 جاب کرتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار کرے یا پھر کوئی سائیڈ بزنس ہی کر لے. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جنہوں نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور 9 to 5 جاب کرتے ہوئے بھی اپنا کاروبار کیا. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترمہ عریفہ اعظم سے، جنہوں نے آرگینک باکس کی بنیاد رکھی اور بڑی کامیابی سے اپنا بزنس رن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میم، کوئی بھی شخص جو 9 to 5 جاب کرتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں یہ کوشش ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا کوئی سائیڈ بزنس کر لوں، میں کوئی انٹرپرینورشپ کی طرف آ جاؤں، میں کوئی اپنا چھوٹا سا کوئی بھی کام کر لوں جس سے مجھے کوئی یہ سائیڈ ارننگ آتی رہے، یا پھر میں جاب کو چھوڑ کے اپنا کام کروں جس میں مجھے فریڈم ہو. بحیثیت خاتون آپ نے یہ خواب بھی دیکھا، یہ خواہش بھی رکھی اور اس کو پورا بھی کیا. لیکن یہ جرنی کس طرح سٹارٹ ہوئی اور آج آپ اس مقام تک کیسے پہنچو گے؟ آپ اپنی کنسلٹنسی فرم بھی چلا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آرگینک باکس کے نام سے آرگینک فوڈ کا بزنس ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. جی تھینک یو شعیب، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. یہ سب کچھ تو جو آپ نے کہا ہے یہ کرم کے بغیر نہیں ہوتا. بے شک ایسی سب سے پہلے خدا کا اور اس کے بعد ماں باپ کا، اور اس کے علاوہ جو آپ کا ماحول ہے اس کا. سو آئی تھنک جو پہلی چیز میرے ساتھ بہت اچھی ہوئی، جو میری ماں نے اور میرے والد نے مجھے ایک اچھے اسکول میں ڈالا. تو وہ تھا تو انگریزی میڈیم، لیکن الحمدللہ ہماری پنجابی، ہماری اردو، ہماری انگریزی برابر ہی اچھی ہے. تو اس وقت ہمارے نصاب میں ایک 5ویں 6ٹی کے اندر ایک ڈپٹی نذیر احمد کا ناول تھا میرات العروس. اس میں ایک اصغری اور اکبری کی کہانی تھی. تو ایز اے بچہ یا ایز اے بچی کہہ لیں، اس وقت تو نہیں، لیکن انکانشیس میں کہیں جا کے بیٹھ گیا کہ اکبری جو ہے نا وہ ایک خاتون ہے جس کو کوئی پسند نہیں کر رہا کہانی میں، اور جو اصغری ہے وہ ایک ایسی خاتون ہے جو کہ لائکڈ بائی ایوری ون ہے. وہ ساون میں پکوان بھی چڑھاتی، وہ کوئی انٹرپرینور نہیں تھی لیکن وہ ہر کسی کی مشکلات کا حل اس کے پاس ہوتا تھا. اور وہ دونوں بہنیں تھیں، ایک ہی ماں باپ کی جنی ہوئی، ایک ہی ماں باپ کی تربیت یافتہ، بٹ وہ کس قدر ان کی رول مختلف ہو جاتا ہے. تو انکانشیسلی کہیں پیچھے بیٹھ رہا تھا یہ. تو میرا وہ خواب بچپن سے یہ ہوا کہ مجھے بھی نا، ہر انسان سیلفش ہوتا ہے، ہم بچپن سے اپنے آپ کو لائک کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں لوگ تعریف کریں ہماری. تو وہ بچپن میں خواہش تھی کہ میں اصغری کی طرح بننا چاہتی ہوں کہ مجھے ہر کوئی پسند کرے. تو یہ بات ہے ارلی 80s کی اور 80s کی. تو اس وقت میرا اسکولنگ لائف چل رہی تھی. بالکل ٹھیک. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ پہلے تو ایک عورت ہونے کے ناطے، اور یہ تھا کہ جی شادی کی باتیں ہوتی تھی، بچوں کو دعائیں ملتی تھیں، تو سوچا کہ ایک اچھی وائف اور ایک اچھا جو ہے وہ بننا چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں اس میں، کیونکہ میرے والد بھی بزنس میں ہیں اور ان کا اپنا انجینئرنگ سائڈ پہ ہے، اور میری نانی بھی اور میری والدہ بھی کافی اس معاملے میں انٹرپرینیورل رہی ہیں، کہ ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا کہ وہ گھر میں ہی چیزیں کر رہی ہیں، فراکس بن رہے ہیں. اور میری نانی تو جب ان کے اپنے حالات تھوڑے سے خراب تھے، ہر فیملی پہ فائنینشیل آتا ہے ایک ٹائم، ٹیسٹنگ ٹائم آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے وہ فراک بنا کے بیچے بھی. تو ہم ان کی ٹل پہ جا کے جب ننہال جاتے تھے تو ہم جو ان کی ٹل، انہوں نے گھر میں ایک اپنی شاپ بنائی ہوئی تھی، اس میں کھیلا کرتے تھے. سو آئی تھنک یہ سارا کچھ جو کمبائن ہوا نا، تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ وہاں سے کرم ہوا. یہ پرسیپشن آپ کی بنی اور آپ نے کہا کہ مجھے اسٹوری کا، اپنی زندگی کی اسٹوری کا یہ کریکٹر بننا ہے. ہاں، وہ سوچا نہیں تھا، بٹ وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مددگار ہوا، دعائیں تھیں ساتھ جیسے میں نے کہا، تو وہ آٹومیٹک ہی وہ اس جرنی پہ تھے، پتہ نہیں تھا کہ یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس میں یہ ہوا کہ ہمارے، الحمدللہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اگر وہ ٹائم نہ ہوتا تو آج میں یہاں آپ کے سامنے یہ اللہ موقع بھی نہ دیتا. کہ ہمارے پہ ایک ٹائم آیا کہ ہمارے اپنے حالات بھی کافی خراب ہو گئے، والد کے اور ہمارے بزنس کے. تو اس میں پھر میں اس وقت گریجویشن میں تھی، میں اور میری بہن. تو ہم لوگوں نے اس وقت پھر یہ سوچا کہ والدہ تو گھر میں تربیت بچوں کی، چھوٹے بہن بھائی تھے ان کے ساتھ تھی، لیکن پیار محبت کا ایک ایسا جڑنا تھا کہ اس میں پھر میں نے فرسٹ ٹائم جاب، کیونکہ اس وقت بزنس کا کوئی نہیں تھا چانس، تو نہ یہ سمجھ تھی کہ بزنس سٹارٹ کیسے کرنا ہے، پیسے بھی نہیں تھے. تو یہ تھا کہ کوئی ایسا کام کریں گے جس میں ہمارے پاس پیسے آئیں. بالکل ٹھیک. اور وہ ایسا کام ہو جو ڈگنیٹی والا ہو. تو اس میں جو پہلی میری جاب تھی وہ تو تھی ایک ایسے ادارے کے ساتھ جو کرنسی اور فارن ایکسچینج اور بروکریج میں تھا. لیکن وہ اس میں ٹریننگ تو بہت اچھی ملی، لیکن اس میں دل نہیں تھا، پیشن نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر مجھے ایک انٹرنیشنل جرمن ایئر لائن کے ساتھ ان کے کارگو سائٹ پہ ملی، اس میں بہت ٹریننگز ملی.
تو اس میں بھی پھر یہ تھا کہ نہیں پڑھائی کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, واپس اپنی پڑھائی کمپلیٹ کریں. اور والدین کا جو چیزیں ہم نہیں اس وقت امیجن کر پا رہے تھے, تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں ارلی 2000s کی, 2002-2003 میں. تو پھر اس وقت اس زمانے میں لوگوں کی پہلی جابس جو اچھی جو سبسٹینشیل جابس ہوتی ہیں, جو کانکریٹ جسے آپ کہتے ہو کہ میرا اسٹیپ ہوا ہے, اس میں میری تنخواہ 10,000 روپے تھی. تو اس کے اندر وہ جو سارا کچھ تھا وہ بھی میں نے 1.25 سال 1.5 سال کیا, لیکن اس میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کمپنیز کے اندر ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اور ٹریننگز بھی مل گئی. تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں دس از ناٹ می. اور اس کے بعد پھر میں نے, کیونکہ میرا ہمیشہ سے رجحان جو تھا وہ سروسز کی طرف تھا, سروسز سیکٹر کی طرف تھا. بالکل ٹھیک کہ جی لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹ بیچتے ہیں, تو ہم سروس پڑھتے بھی تھے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا کتابوں میں پروڈکٹس اینڈ سروسز. بالکل ایسے. تو وہ سروسز کو کون دیکھتا ہے, سروسز کی مدد کون کرتا ہے. تو وہ پھر میں نے کنسلٹنگ فرم اپنی سٹارٹ کی, اور اس میں بس یہی سوچ تھی, ٹریننگ بھی شروع کر دی, ساتھ ہی ایک موقع مل گیا. وہ بھی میرے بڑے اچھے بڑے بھائیوں کی طرح ہی ہیں, تو انہوں نے موقع دیا, اور وہ کرتے کرتے ہم نے چھوٹے چھوٹے اداروں کو پیسہ ملتا نہیں تھا, اور لیکن یہ تھا کہ کوئی بات نہیں, میں نے سوچا کہ یہ پیغمبروں کا کام ہے, اور یہ ایک اس کو کرنا, تو اگر اچھا ہوا تو اللہ دے دے گا, نہیں اچھا ہوا تو اللہ تعالیٰ کسی اور طرف لے جائے گا. بٹ توکل اللہ پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دن ایسا ہو کہ جس پہ توکل اللہ کے اوپر سے ہٹا ہو کہ توکل. اور وہ میرا ہمیشہ سے یہی کلمہ تھا, اور میں نے اپنے ڈیسک کے اوپر, وہ شیشے کا ڈیسک تھا, اس کے نیچے لگا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرا جب وکیل اللہ ہے تو پھر مجھے کس بات کا ڈر ہے. بے شک. ہم یہاں دنیاوی طور پہ جاتے ہیں اور وکیل کرتے ہیں, جو کہ ہم اگر ہمیں کوئی پرابلم میں ہم پھنس جائیں, تو جب آپ کا وکیل اللہ ہے بے شک اور وہی جج ہے, تو پھر میرے لیے پرابلم مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی. زبردست. تو پھر میں نے اپنی کنسلٹنگ کی, اس میں نے 30-40 عورتوں کا, یا کیونکہ بینگ عورت زیادہ عورتوں کی طرف اٹریکشن تھی, اور عورتوں کو میری طرف اٹریکشن تھی, وہ بھی زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. ایگزیکٹلی, بیکاز وہ رات کو 11 بجے بھی فون کر لیتی تھیں اس زمانے میں, جب موبائل فونز ابھی اتنے نہیں تھے, کہ میرا پارسل نہیں, وہ ڈریس ڈیزائنر ہے کہ ہمارا شکاگو سے برائڈل آرڈر ہے, یا جو بھی پاکستانی کمیونٹی کا ہے, اور کوئی کوریئر نہیں لے رہا, تو اب میں کیا کروں. تو وہ رو بھی لیتی تھی, میں سن بھی لیتی تھی, اور مرد حضرات کو فون کرنا اس وقت کو معیوب ٹائم ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک نیچرل کنیکشن بھی تھا میرا ان کے ساتھ اور ان کا میرے ساتھ. بالکل ٹھیک. تو وہ کرتے کرتے پھر وہ USAID نے یہ دیکھا, اور وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کسی ایسی خاتون کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی جو کہ پالیسی میکنگ میں ان کے ساتھ SME کے طور پہ کر سکیں, تاکہ پاکستان میں وہ پاکستان گورنمنٹ کو سفارشات پیش کر رہے تھے. تو اس میں میرا کوئی تقریباً 1.5-2 سال کا ان کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد اس والے پروجیکٹ میں, اور اس کے بعد ایک اور. تو میری جاب بھی وہ ایز اے لانگ ٹرم کنسلٹنٹ تھی. لیکن ان دا مین وائل کہیں نہ کہیں ایک انٹرپرینور جو تھا, جس میں میں ہر ٹریننگ میں, آپ بھی ٹرینر ہیں, اور آپ لوگوں کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہنے والا بڑا آسان ہے, یہ ٹیچر جس طرح ہمیں بتاتا ہے, تو وہ مان نہیں رہے ہوتے. ویری ڈیفیکلٹ ٹو شفٹ دا مائنڈ سیٹ. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب تک آپ اپنی سروس کو خود نہیں خریدیں گے تب تک دوسرا کیسے خریدے گا. یا آپ اپنی پروڈکٹ کو, اگر آپ ایک ٹوتھ پیسٹ بنا رہے ہیں, یا آپ ایک چٹنی بنا رہی ہے ایک عورت, اگر وہ خود نہیں کھائے گی تو وہ دوسرے کو کیسے کھلا سکتی ہے. تو ہم لوگ کبھی کبھار یہ والا ہو جاتا ہے کہ مطلب کہ یہ نہیں کر سکتے ہم, دس از ناٹ پاسبل. یہ خاتون بول رہی ہیں, یہ حضرت بول رہے ہیں, ان کی زندگی میں تو اب ایسی پیچھے ہیں, یا واٹ ایور, ان کو اپرچونیٹی ملی ہے, تو یہ تو شاید ان کو جو ٹریننگ کی ریموریشن مل رہی ہے, یہ پیسے مل رہے ہیں, اس لیے بات کر رہے ہیں. لیکن سیریسلی شعیب, بات وہی ہے کہ میں نے بھی یہی کیا کہ جب لوگ نہیں مان رہے تھے تو میرے میں نا ایک انگزائٹی تھی, پھر ایک فرسٹریشن تھی کہ میں ان کو کر کے دکھاؤں کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. میں ان کو جھنجھوڑوں, ان عورتوں کو, ان مردوں کو, ان NGO اونرز کو, کہ یہ آپ کیوں ہم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس باغ ہیں, آپ کے پاس چٹنی بنانے کا, یہ USAID کے دوران ہم نے سب کیا, اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ کام کیا, سب کیا. ہم آموں کے باغ میں گئے, ہبس کے موسم میں, جس طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ ہبس ہو جاتی ہے, اور باغوں میں تو اور زیادہ ہبس اٹھتی ہے. تو وہ اتنے لانگ ڈسٹینس پہ ہم گئے, اور ان کو ہم کہتے تھے ٹپکے کے آم سے یہ بن سکتا ہے, آم چور بن سکتا ہے, عورتوں کو آ سکتا ہے, کڑھائی میں آپ آ سکتی ہیں. بٹ وہ کہتے تھے کیسے, پیسہ پیسہ پیسہ. تو پھر اسی طرح سے اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ایک نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن جو پاکستان کی ہے, ان کا کنیکشن ہوتا ہے APO کے ساتھ, ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن. انہوں نے مجھے ایز اے اسکالرشپ ہر 2-3 سال کے بعد اپرچونیٹی ملتی ہے. تو اس میں یہ کہ میری ایک اپرچونیٹی میں میرا نام آیا, اور میں 2013 کے اندر جولائی میں
میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ سب دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے اور کانفرنس میں، اور ہم ڈسکشنز کر رہے تھے اپنے اپنے ملک کے حوالے سے. تو وہاں پہ شعیب یہ بات سامنے آئی کہ لوگ ایگریکلچر میں سے نکل رہے ہیں اور ایوری بڈی از گوئنگ کہ وائٹ کالر جاب کریں، ہم دفتری جاب کریں، ہم صاحب بن جائیں، جو ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ صاحب بننا ہے. لوگ رشتہ بھی اسی کو دیتے ہیں لڑکی کا کہ جی اے منڈا کی کرتا ہے، تو یہ 9 to 5 لگی بندھی کے اوپر نا. تو وہاں پہ جب یہ بات ہوئی کہ لوگ کھیتی باڑی چھوڑ رہے ہیں، ٹھیکوں پہ زمین دے رہے ہیں، کانٹریکچوئل لینڈ ایگریمنٹس کر رہے ہیں، تو پھر اگر ہم اگائیں گے نہیں تو پھر کھائیں گے کیسے؟ ڈیفینیٹلی. تو پھر وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ 2020 کی تب 2013 میں 2020 سے اور 2025 کے درمیان میں وہ ایک ایسٹیمیٹڈ دے رہے تھے کہ آدھے سے زیادہ لوگ کلٹیویشن میں اور نکل جائیں گے. تو اس وقت جب میں نے وہاں بیٹھ کے سوچا کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو میرے پاس تو ہمیشہ سے ہے اور میں لوگوں کو کہتی ہوں یہ کرو، تو لیٹس ڈو اٹ، مطلب لیٹ پٹ کرنا چاہیے اس کو، ایک بس پزل ہے تو اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ پھر میں نے وہاں اس دن ٹھانی، اور پاکستان میں اللہ کی طرف سے خالص مارکیٹ آرگینک کی جو تھی وہ پہلی فارمرز مارکیٹ شروع ہو چکی تھی. بالکل ٹھیک. پھر میں نے اس کو آگے اسٹڈی کیا اور اس میں برانڈز دیکھے، اور پھر کیونکہ اپنی ایک اورینٹیشن تھی اس طرف، ہم لوگوں کو بتاتے تھے برانڈ کیسے بنانا اور برانڈنگ کیسے کرنی ہے، تو پھر ہم نے آرگینک باکس کو میں نے اسمبل کیا. تو وہ کنسلٹنٹ پھر کہیں چلا گیا پیچھے، وہ سو گیا، کیونکہ اب ہم نے پروو کرنا تھا کہ اب یہ بھی جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں اس میں ہم وہ کر کے دکھائیں گے. سو وہ الحمدللہ وہ جو چیز ہے وہ کی، اور میری والدہ اس میں بہت بڑا ان کا کردار ہے، بیکاز وہ خود تو نہیں کر سکی، لیکن کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی، بچوں کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی روکا نہیں اور کبھی انہوں نے ہمیں بلکہ آگے بڑھایا. بالکل ٹھیک. آرگینک باکس کے نام سے آپ نے آغاز کیا جی. پہلی پروڈکٹس کیا تھیں اور آپ نے کس کنزیومر مارکیٹ میں ان کو بھیجا؟ دیکھیں بڑی آنیسٹلی اسپیکنگ کنزیومر مارکیٹ تو لاہور کی جو ہے وہی تھی، اور کیونکہ ظاہر کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس یہ اپرچونیٹی اور یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ گندم بھی ان کے پاس ہوتی ہے سالانہ، اور اس کے علاوہ ان کے پاس مکئی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس ہر را مٹیریل جو ہے وہ انڈے، دیسی انڈے، مرغیاں اویلیبل ہوتے ہیں. کسی خود نہیں ہے تو کسی کا ماموں، چچا یا کوئی نہ کوئی گرینڈ فادر یا کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت پھپھو ہوتی ہیں جو کہ ان کو تحفہ تن بھجوا دیتی ہیں، یا ان کی ایک چھوٹی موٹی زمین ہوتی ہے جس پہ وہ کر. تو ہماری مارکیٹ وہ لوگ تھے جو کہ ان چیزوں سے ناآشنا تھے، لیکن دنیا کیونکہ آرگینک لفظ کے اوپر بہت زیادہ جا چکی تھی اور پیورٹی کی طرف، تو اس میں یہ تھا کہ فارمرز جو ہیں وہ فارمرز مارکیٹ لگنا شروع ہو گئی تھی. تو ایک نیچرل چیز جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو رہی تھی کہ لوگ صاف کھانا کھانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ان کو وہ جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں سے ان کو وہ چیزیں مل جائیں اور اوتھینٹیکیٹڈ ہوں. بالکل ٹھیک. تو ہماری جو پروڈکٹس ہیں شعیب وہ ہیں نیچرل اور را پروڈکٹس، جو کہ جس میں دیسی مرغی، دیسی انڈے، دیسی گھی ہم خود بناتے ہیں. اس کے علاوہ پنجیری ہے جو کہ میری والدہ کی، ہم نے پنجیری کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کرایا ہے مارکیٹ میں، اور آج آپ جتنے بھی برانڈس دیکھتے ہیں اور ہمارے برانڈ کی جو مطلب میں تو آپ کو نام لینا شروع کروں گی تو جتنی کھیتی باڑی کی چیزیں وہ ہمارے پاس ہیں. زبردست. اس میں جو کا دلیا، جو کا آٹا، تیلوں کی اقسام ہیں جس میں کوئی ایڈیشن کوئی سبٹریکشن نہیں ہے. تو جو لوگ اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کا میرا ٹائم جو ہے وہ اسی میں گزر جائے گا، لیکن یہ کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب کسی ایڈیشن اور کسی سبٹریکشن کے بغیر نیچرل فارم میں. بالکل ٹھیک. آن لائن اسٹور ہے یا فزیکل ہے؟ آن لائن اسٹور ہے. اس کے اوپر میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ کوئی بھی اس کی ہم نے دکان نہیں بنائی. زبردست. ہم فارمرز مارکیٹ میں یا 1-to-1 پرسنل کبھی کبھار اگر موقع مل جائے پاپ اپ شاپس لگا لیتے ہیں جس میں لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اور وہ ہمارا جو ایک کلائنٹ ہے، یا ایک میں اس کو کلائنٹ نہیں کہتی، میں تو اس کو اپنا پیٹرن کہتی ہوں کہ وہ میرا سربراہ ایک طرح سے اس نے مجھے ہمیں کیا ہے، حوصلہ دیا ہے، تو وہ دوسرے کو پھر بتاتا ہے. زبردست. تو اس سے ریکمینڈ ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ تو ہماری خالص چیزیں جو سب سے زیادہ خالص ہے. سب سے زیادہ کامیاب پروڈکٹ کون سا ہے آپ کا؟ ہمارا سب سے، میں کہوں کہ جی وہی والی بات ہے، ماں کو اپنے سارے بچے پیارے لگتے ہیں، اور وہ سارے آپ کو ہوتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، ماں کو تو سارے پیارے لگتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو تو کوئی بھی پیارا لگتا ہے. لیکن میرا کماؤ پوت جو ہے وہ پنجیری ہے اور دیسی مرغی، دیسی انڈے ہیں، بیکاز یہ ہر ٹائم میں ایک ضرورت بھی ہوتی ہے. ڈیولپنگ مدرز جو اپنے بچوں کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے تو وہ ہے. اس کے علاوہ ہماری جو دوسری بہت امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ جس کو ہم جس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے آئلز ہیں. بالکل ٹھیک. اور بیج ہیں جو نیچرل بیج ہیں، جیسے چار مغز ہو گئے یا پمکن سیڈز ہو گئے یا چیا سیڈز ہو گئے، وہ جن کو عرف، تو یہ ہمارا ایک ہے ایسنس ہے. بالکل ٹھیک.
ماہانہ ریونیو اگر ہم کہیں یہ ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے ان خواتین کے لیے جو یہ تمام تر پروڈکٹس گھر بیٹھ کے بنا سکتی ہیں, تو ایوریج ماہانہ ریونیو کتنا ہو جاتا ہے آپ کا؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے کبھی کیلکولیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہمارے اوبیسلی ٹیکس پرپزز ہیں, ہم رجسٹرڈ ہیں, تو اس میں اتنا ہے کہ ہمیں ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن یہ میرا جو برانڈ ہے, کیونکہ وومن انٹرپرینور تو حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ سہولیات بھی ملتی ہیں ہر اس میں, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اتنا ہے کہ ہم اس میں یہ میں پروفٹ مارجنس کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل ایک حجم کی بات کر رہی ہوں, بالکل کہ اس کے اندر بہت مارجن ہے. اور میرے ساتھ میرے برانڈ کے علاوہ ہمارے بعد بہت سارے اور برانڈز آئے ہیں اور وہ بھی کام کریں اسی مارکیٹ میں, اور ہم سب الحمدللہ خوش ہیں اور کما رہے ہیں. تو یہ کہ اگر کسی کو بھی میں بتاؤں آپ سے اجازت کے ساتھ کہ یہ کاروبار میں نے کوئی سی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ نہیں کیا, یا ہم نے صرف 25,000 روپے سے میں نے جو میری پاکٹ منی, حالانکہ میں جاب کر رہی تھی اور میرے پاس پیسے تھے, میرے پاس خاندان کی طرف سے بھی بعد میں اچھا انکم سورسز تھے, لیکن یہ کہ 25,000 روپے سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے اتنے سے کیا ہے, اور وہ 25,000 روپے سے ہی میں کام کیا, اسی سے میں نے پمفلیٹس, بروشرز سارا کچھ بنایا, اور اسی سے میں نے فلیکس اسٹینڈیز بنائی. اور آج جس صورتحال میں ہم ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم چیزوں کو نمایاں, مطلب اس کو, ہمارا مقصد بڑے بڑے اسٹور بنانا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے جن لوگوں تک چیز پہنچ رہی ہے وہ خوش رہیں. بالکل کریں. جو خواتین کچھ پسماندہ علاقوں میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر جو شہری علاقوں میں ہیں, جو اس طرح کے آرگینک فوڈ کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, انہیں آپ کیا صلاح دیں گی, شروعات کیسے کریں؟ شعیب, پہلی بات تو اگین وہی والی بات ہے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور ہم سب کسی نہ کسی دور سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ملک بھی گزر رہا ہے. تو اس میں آرگینک کا جو لفظ ہے نا, اس کی ابھی تک تعریف ہماری گورنمنٹ نے نہیں کی ہے, ڈیفینیشن جو ہے. تو اس میں ایک بہت ابہام ہے کہ آرگینک کیا ہے اور آرگینک کو کیا کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو آرگینک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وے آف پروسیس ہے, جس سے چاہے وہ ایک جانور ہو, چاہے وہ ایک کراپ ہو, وہ اس کے اندر سے گزرتی ہے. تو میں کہوں گی کہ آرگینک کے بجائے اگر وہ پیور اور صرف کلین فوڈ اور وہ نیچرل پروڈکٹ کو ہی پہنچا دیں تو بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر کسی طرح کے پروسیس کرنے کی ضرورت, اس میں آپ کچھ نہ ڈالیں نہ کچھ کریں, بس آپ سمپل ایک آنیسٹ ایماندار طریقے سے, جس طرح وہ جس کو ہم گندم کی چھٹائی کہتے ہیں, اس کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں, اس کو ہم بھیج دیتے ہیں, اس پریزرویٹیوز کے طور پہ نیم کے پتے ڈالے جاتے ہیں, آپ وہ ڈال دیں تاکہ وہ نمی چوسیں اور اس کا تھوڑا سا بن جائے. دیٹس اٹ. آپ کچھ نہ کریں, آپ صرف اور صرف ایک چیز کو فارم سے لے کے اگلے بندے کی ٹیبل تک اس کو اچھی طرح پہنچا دیں. تو اس میں یہی ہے. اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ جن کے پاس فارمز نہیں ہیں اور وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ایسی خواتین و حضرات کے ساتھ جڑ جانا چاہیے جو بیچارے مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. تو وہ 2 پارٹیاں مل کے یہ کام کر سکتی ہیں. ہمارا تو کیونکہ اپنے فارمز ہیں اور ہمیں اپنا سہولیات ہے, تو ہماری ایک سٹوری جو ہے وہ الحمدللہ ایک اور لیول کے اوپر ہے. لیکن جو لوگ یہ نہیں کر سکتے اور کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے جیسے برانڈز کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں اور ہم ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے مارکیٹنگ کے لیے کون سے پلیٹ فارمز کو چنا؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو چنا, کیونکہ اگر میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو اپنے آپ کو کریڈیبل کیا. اس کے بعد ہماری جو پروڈکٹ تھی وہ خود اچھی ہونی چاہیے, اس کا ٹیسٹ, اس کا ذائقہ, اس کی نمائش. تو پیکیجنگ, آئی وڈ سے کہ جو میرا مارکیٹنگ کا پہلا ٹول تھا وہ پریزنٹیشن کی پیکیجنگ تھی. پھر یہ کہ آپ بتانا ہے آپ نے ان کو کہ یہ بروشر اور یہ سارا بینرز بنانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بینر لگایا ہوا ہے تو اس پہ جو لکھا ہوا ہے کیا وہ آپ کے پاس ہے. تو وہ ہم نے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا جی. اس کے بعد ہم لوگوں نے, ہمارا صرف سوشل میڈیا پہ فیس بک ہے, انسٹاگرام ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, یا اس کے علاوہ ہم نے 1-to-1 جیسے واٹس ایپ کے اوپر گروپ کی اور براڈ کاسٹ کی ایک سہولت ہے, اس کو ہم نے استعمال کیا. یا پھر ہم لوگوں نے کبھی مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ اپنے اتنے سفر میں 2013 دسمبر سے لے کے اب تک کہ ہم نے کوئی مہنگا آپشن اویل کیا. بالکل ٹھیک. بیرون ملک سے بھی آرڈر آتے ہیں؟ بیرون ملک سے آتے ہیں, لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا آرگینک کی کوئی وہ نہیں ہے ہمارے یہاں ڈیفینیشن, اور ایک کمی ہے. بالکل. تو اس میں کہ ہم ریگولر یا کہہ لیں کہ ایک ہم کسٹمائزڈ ایکسپورٹس نہیں کرتے, لیکن ہماری ایک جو ہے وہ لوگ آتے ہیں جو باہر سے پاکستان سے ایکسپیٹس آتے ہیں, وہ ہم سے چیزیں لے کے جاتے ہیں, اور وہ ایک ری سیل اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہاں سے لے جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے اگر وہ بیچ دیتے ہوں یا کچھ کرتے ہوں وہ ہم ان کو پیکیجنگ اس حوالے سے کر دیتے ہیں. جی. اب ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا. آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی کلاسز اٹینڈ کی, بینگ اے کلاس فیلو, تو ایک پرانا تعلق ہے آپ کا ان کے ساتھ.
تو ان کی تعلیمات کو، ان کے کام کو، ان کی شخصیت کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں، میں تو ان کو قاسم بھائی کہتی ہوں. بالکل ٹھیک. تو بھائی جو ہیں وہ آپ بہنوں کو ہمیشہ پیارے لگتے ہیں. تو میرے لیے تو ان سے سیکھنا اور وہ اس طرح سائڈ بائی سائڈ کرسی پہ بیٹھنا، اور اب وہ جس مقام پہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، وہ اپنے وہ کیا تعریف ہوا، وہ کہتے پروین شاگر کا شعر ہے نا کہ وہ خوشبو، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ تو پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہیں، وہ تو مہکتے ہیں. تو ان کے جو تعلیمات ہیں وہ ان کو میں ڈیفائن نہیں کر سکتی. وہ ایک بیونڈ ورڈز ایک شخصیت ہیں جو اللہ نے ہمیں اس دور میں دی ہیں. ہمارے پاس اشفاق احمد نہیں ہے، ہمارے پاس بانو قدسیہ نہیں ہے، ہمارے پاس واصف علی واصف نہیں ہے، ہمارے پاس اقبال نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس قاسم علی شاہ ہیں الحمدللہ، کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اور اپنا اس کے اندر ایسنس ڈال کے جو انہوں نے ان کے قدموں سے حاصل کیا ہے، جو بیٹھ کے ان کے ایز اے شاگرد وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم ہمت ہماری بڑھا رہے ہیں. تو میرا تو قاسم علی بھائی کے بارے میں یہی ہے کہ میں خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں ہم عصروں میں ہوں، اس دور میں ہوں جس میں وہ ہیں. بس اس سے بہت زیادہ بہت شکریہ میم تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں وہ خواتین جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح چھوٹے پیمانے سے اپنا کام کرنا چاہتی ہیں، اپنے کاروبار کی بنیاد رکھنا چاہتی ہیں، ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.